نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ آج ہم خوابوں کے متعلق بات کریں گے کہ جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ خواب کے متعلق بہت سے لوگ اکثر پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں اور ہر کسی کو خواب بتانا شروع ہو جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحدث رؤیاک الا حبیبا او لبیبا، یعنی اپنا خواب دوست یا عالم کے سوا کسی سے نہ کہو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو خواب بتانے لگ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے تو خوابوں پر اپنا بزنس چلایا ہوا ہے۔ ہر بندہ یہ اشتہار تو دے دیتا ہے کہ خواب کی تعبیر لے لیں، اور یہ بہت بڑا نقصان دہ کام ہے۔ ہماری اکثر بہنیں اور بھائی جو خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر جگہ، جب کسی سے مل کر، ہر بندے کے ساتھ، ٹیلی فون پر بھی جب خواب بیان کرتے ہیں تو اس طرح ہم اپنے آپ کو دلدل میں اتارتے ہیں۔ قرآن کریم میں جامع خوابوں کی منطق آیات ملتی ہیں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا، یعنی خواب میں ان کو پتہ چلا تھا کہ مجھے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ اب اس میں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹا بھی نبی ہے، اور جن سے وہ بیان کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، یعنی پوچھنے والا بھی نبی ہے اور بتانے والا بھی نبی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ فون پر جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سنا رہے ہوتے ہیں، لائیو بھی سنا رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن پر بھی سنا رہے ہوتے ہیں۔ یہ اتنا حساس معاملہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ منع کیا جا رہا ہے کہ بھائیوں کو بھی بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ اس لیے خواب ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں سب سے سمجھنے والی بات یہ ہے کہ چونکہ خواب کی تعبیر بعض اوقات معلق رہتی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے اس پر بڑی جامع تفصیل میں لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خواب جو ہے یہ تقدیر قطعی نہیں ہے، یہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر قطعی کا مطلب ہے کہ جو تقدیر آپ کے لیے لکھ دی گئی ہے اس سے رد و بدل نہیں ہو سکتا، اور تقدیر معلق کا مطلب ہے یعنی لٹکا ہونا کسی چیز کا۔ ایک اور جگہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے الرؤیا علی رجل طائر ما لم يحدث بها فاذا حدث بها وقعت، یعنی جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت پرندہ کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، اور جب بیان کر دیا جائے تو اسی طرح واقعہ ہو گیا۔ خواب یہ تقدیر نہیں ہے کہ یہ ہو کر ہی رہے گا۔ خواب میں دیکھا، مثلا خواب میں کسی نے دیکھا کہ گاڑی آئی اور ٹکر مار دی، خواب میں دیکھا کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے، یا خواب میں دیکھا کہ کسی نے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو اب یہ ضروری نہیں ہے، تقدیر قطعی نہیں ہے کہ یہ ہو کر رہے گا، بلکہ تقدیر معلق ہے۔ تقدیر معلق کا مطلب ہے کہ لٹکا ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ٹال بھی دیتا ہے، اور صدقہ جو ہے وہ تو بری موت کو بھی ٹال دیتا ہے، تو صدقہ بری تقدیر کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اب چونکہ یہ معلق تقدیر ہے، آپ نے کہا کہ ایسے کسی کا ظاہری حلیہ اور خواب، آپ نے کسی کا ظاہری حلیہ دیکھا اور خواب بیان کر دیا، اس نے تعبیر دے دی، جس کو ہو سکتا ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ خواب کا علم ایسا علم ہے جو کہ اگر 100 عالم بھی ہوں تو شاید کسی ایک کو پتہ ہو۔ ہمیں گلی محلوں میں کوئی بھی ایسا نظر آئے تو ہم فوراً اس سے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جیسے کہاوت ایک مشہور ہے کہ آ بیل مجھے مار، اس کے مصداق ہم خود بخود اپنے آپ کو مصیبت کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ یہ تقدیر معلق ہے، یا گرے گی یا ٹل جائے گی۔ اب اگر ہم نے کسی سے خواب کی تعبیر پوچھی اور اس نے غلط بتا دی تو وہ ویسے ہی واقعہ ہو جائے گی۔ بہتر یہی ہے کہ کسی سے بھی خواب بیان نہ کریں۔
اگر کوئی خواب آپ کو برا لگ بھی رہا ہے تو نہ بتائیں، چپ کر کے صدقہ دے دیں، تھوڑا بہت جتنا بھی آپ دے سکتے ہیں۔ حدیث پاک کا ایک اور حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے اگر برا خواب دیکھو تو کروٹ لے کر چاروں کل شریف پڑھ کر تھوک دیں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ برا خواب دیکھیں تو فوراً اٹھیں اور اٹھ کر وضو کر کے 2 نفل پڑھ کر اللہ سے عافیت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اس کی تقدیر کو ہی ٹال دے۔ اب یہ ہمارے اللہ کا، ہمارے رب کا ہم پر کتنا احسان ہے۔ حدیث شریف میں خواب کی 3 طرح کی اقسام ہیں۔ حدیث النفس، یعنی اب خواب جو ہیں، ہر خواب جو ہے وہ حقیقت بھی نہیں ہو سکتا، نہ اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ تو خواب 3 طرح کے ہیں۔ نمبر 1 حدیث النفس، یعنی جو سوچا اور سوچتے سوچتے سو گئے وہ خواب میں آ گیا، اسی طرح اس کو خواب میں ہم نے دیکھ لیا۔ دوسرا تخویف الشیطانی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمیں الٹے سیدھے خواب دکھاتا ہے یا جنات ہمیں خواب میں ڈراتے ہیں یا وہم ڈالتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کا ایمان کمزور کرنا ہے، یا یہ وہم اور خیالات ہمیں اس طرح بھی آ سکتے ہیں خواب میں کہ ہم نے کھانا کھایا لیٹ رات کو اور کھانا کھا کے معدے پہ اس کا لوڈ ہوا اور ہم اسی طرح سو گئے، تو وہ بھی ہمیں شیطانی وہم جو ہے وہ خواب میں آ جاتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے الہام ہے، جس کو خواب کی اصل بیان کیا گیا ہے، یعنی رحمانی خواب اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سب کے سب سچے ہوتے ہیں، سچے خواب تو صرف نبیوں کے ہوتے ہیں۔ حدیث پاک کے مطابق خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، اور کئی احادیث میں 46واں حصہ، 49واں حصہ، 50واں حصہ اور 70واں حصہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ خواب میں انسان اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، یہ رحمانی خواب کی بات ہو رہی ہے، یعنی جو تیسرا درجہ ہے خواب کا، یہ کلام کا درجہ ہے۔ ایک حدیث بخاری شریف کی جس کا مفہوم ہے کہ اب نبوت باقی نہیں رہی، صرف مبشرات باقی ہیں، یعنی مبشرات کا مطلب یہ ہے کہ الہام یا خوشخبری جو اللہ کی طرف سے بندے کو دی جاتی ہے، اور جو حصے بیان کیے گئے ہیں 40واں، 46واں، 49واں، 50واں، 70واں، یہ ہر انسان کے، ہر مسلمان کے تقوی کے لحاظ سے ہے، یعنی جو جتنا زیادہ اس کا تقوی کا لیول اچھا ہے تو وہ 40واں حصہ ہے، اور اسی طرح پھر بتدریج کم ہوتے ہوتے یعنی 70واں حصہ، اس طرح کر کے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان خواب میں اس کو نبوت کا حصہ کیوں کہا گیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواب میں وہ کچھ دیکھتا ہے جو کہ نبوت میں ہوتا ہے، جیسا کہ خواب میں ہم بالکل ان ایکسیپٹڈ چیزیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کہ کوئی دیکھتا ہے میں اڑ رہا ہوں، کوئی پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کوئی کہیں ہوتا ہے اپنے علاقے سے بہت دور ہوتا ہے، یعنی خواب میں اس طرح۔ اس لیے خواب کو ہر کسی سے بیان نہیں کرنا چاہیے، اصولاً نہ ہی بیان کریں، اگر کرنا بھی ہے تو صحیح پرہیزگار بندے کو بتائیں اور صحیح خواب بتائیں، یعنی ایسا خواب جو کہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ اچھا خواب ہے، اس کی کوئی تعبیر ہو سکتی ہے، صرف وہی بتائیں۔ شیطانی خواب کا تو بالکل کسی سے ذکر ہی نہ کریں، کیونکہ خواب کی تعبیر ضرور پوری ہوتی ہے، چاہے 80 سال بعد ہی کیوں نہ ہو۔ جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے 7 سال کی عمر میں خواب دیکھا کہ ان کو 11 ستارے اور سورج اور چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ان کا انتہائی مشکلات کا دور گزرا، اور پھر خواب کی تعبیر ان کے تقریباً 40-45 سال کی عمر میں پوری ہو رہی تھی۔ اس لیے آج کل کے حالات کے مطابق تو ہر بندے کو ایسے ہی خواب آئیں گے، ڈپریشن والے۔ اس لیے ہمیں خوابوں کی دنیا سے باہر آ کر حقیقت کی دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع ہو کر زندگی گزارنی چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔